नाजरीन, आप सबको इंजीली मीडिया में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम एक नहायत ही अहम सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि आया हम मसीहियों को कुर्बानी का गोश्त खाना जायज है या नहीं। तो नाजरीन, आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद हवाले देकर इस बात का जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बाइबल मुकद्दस में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिख दी गई है कि खाने पीने के मामले में हमें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए और ना ही इस मामले पर कलीसियाओं में या मसीही लोगों में आपस में तकरार होनी चाहिए। यानी खाने पीने के मामला जो है वो बाइबल मुकद्दस के असूलों के मुताबिक हर शख्स का अपना जाती फैसला होता है, हमें किसी के ऊपर उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं। ये वीडियो इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि इंजीली मीडिया को कुछ पैगामात मिले थे, बल्कि मिलते रहते हैं कि इस सवाल को हम बाइबल की रोशनी में हल कर दें। लिहाजा आज हम बाइबल मुकद्दस से इन चीजों को देखेंगे। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया को जो लिखा गया, उसके 14वें बाब की पहली आयत में लिखा है, कमजोर ईमान वालों को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक को शुबे की तकरारों के लिए नहीं। तकरार की ममानत है। इसी बाब की अगर हम 13वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है, पस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम न लगाएं। और ये पूरा बाब जो है 14वां बाब, इसमें खाने पीने के बारे में और बहुत सी बातों के बारे में भी लिखा गया, लेकिन खाने पीने का खास जिक्र है। मिसाल के तौर पर 14वें बाब में लिखा गया है, एक को एतकाद है कि हर चीज का खाना रवा है और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये बात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि ये ना कहा जा सके कि हम बात सियाको सबाक से हटकर कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सियाको सबाक में है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजों का जिक्र है और उसमें लिखा है कि तकरार की जरूरत नहीं। फिर जैसे मैंने गुजारिश की है अभी कि अगर हम 13वीं आयत में देखें तो वहां पर यह भी लिखा है कि हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर 13वीं आयत को पूरा पढ़ें तो लिखा है, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके लिए ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। लिहाजा ये तमाम चीजें खाने पीने के मुताल्लिक हैं और यहाँ पर हमें 3 चीजों का हुक्म दिया गया है या 3 चीजें हमें बताई गई हैं। पहले कि तकरार नहीं करो। मसीहियों को ज़ेब नहीं देता कि हम गैर अक़वाम की तरह एक दूसरे पर फतवे देने शुरू कर दें और एक दूसरे के साथ बहस मबासे और तकरार करें। इस बात की ममानत है। दूसरी बात, एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाओ। और तीसरी बात यह है कि एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस ना बनो। लिहाजा जब कुर्बानी के गोश्त का जिक्र आता है या कुर्बानी के गोश्त को खाने का सवाल उठता है तो पहली बात तो यह है कि हम मसीहियों को अपने अकीदे की गहराई को समझना नहायत जरूरी है, और वो ये है कि खुदावंद यसु मसीह ने कुर्बानियों के सिलसिले की तकमील कर दी। कुर्बानी देने का मकसद ये होता है कि हम अपने गुनाहों का कुफारा चाहते हैं और खुदा के साथ कुर्ब चाहते हैं। यानी कुर्बानी का मतलब होता है कुर्बे खुदावंदी हासिल करने का एक तरीका। इब्रानियों का खत उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। अब ये पूरा पैसेज जो है, ये पूरा कलाम मुकद्दस का हिस्सा, ये नहायत ही अमीक पैगाम और ये मसीहियत की उन गहराइयों को अपने अंदर समोए हुए है जिनको बहुत से बल्कि तमाम गैर मसीही लोग समझने
سے قاصر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے کافی قربانی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور قربانی میں نہ شریک ہو سکتے ہیں، نہ ہم اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے، ایمان کے وسیلے سے ہم اس نجات میں داخل ہو چکے جس کا سامان خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی سے کیا، اور اس کے بعد پھر بھی ہم دوسری قربانیوں میں حصے دار بنتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کا اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فسح کی آخری شام جب انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح منائی تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ لو یہ میرا بدن ہے، لو یہ میرا خون ہے۔ ہماری نجات خداوند یسوع مسیح کے خون اور اس کے بدن کی قربانی میں ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ جانتے ہوئے کہ یہ گوشت جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے یا جو ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا دینی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کسی حد تک، یا وہ اس لیے ذبح کیا گیا جانور ہے تاکہ اس سے قرب خداوندی حاصل ہو اور اس سے کسی طرح سے کوئی دینی فریضہ پورا ہو، تو پھر ہمارے لیے وہ گوشت کھانا مناسب نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ پولس رسول کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں 10ویں باب کی 23ویں آیت میں یوں لکھتے ہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں، کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ اور اب ذرا غور سے سنیے، 25ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ جو قصابوں کی دکانوں پہ ملتا ہے، اگر وہ فور سیل آئٹم ہے اور وہ آپ گوشت خرید کے کھا رہے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خدا کی ہے۔ اب اصول کی باتیں، 26ویں آیت، اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے، یعنی غیر مسیحیوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو، تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن، اور یہ سب سے بڑا لیکن ہے اس مسئلے میں، اب بے شک ہم نے پڑھ لیا ہے کہ سب چیزیں روا ہیں، قصابوں کی دکانوں پہ جو ملتا ہے لے کے کھاؤ، کسی چیز کی ممانت نہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے ایسی چیزوں کی ممانت نہیں، جو ساگ پات کھانا چاہتا ہے اسے ساگ پات کھانے دو، جو گوشت کھانا چاہتا ہے وہ گوشت کھا سکتا ہے، خدا کا شکر کر کے کھائے۔ لیکن یہاں پہ جب پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھ رہے ہیں کہ قصابوں کی دکانوں پر جو ملتا ہے وہ خریدو، وہ کھاؤ، پھر آگے انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک اصول ہے، This is in the Bible, this is in the sacred scriptures، یہ مقدس صحائف میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، اب یہ بات آپ کے شعور میں آ گئی ہے، یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، لیکن اگر تم سے کوئی کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے لیے سنیے، تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ اب جس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے اور اسے پتا ہے کہ آپ مسیحی ہیں، آپ مسیحی ہو کر اس سے قربانی کا گوشت قبول کر رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں یا وصول کر کے پکانے کی نیت رکھتے ہیں، تو آپ نے اس کو کیا پیغام دیا ہے؟ پولس رسول کہتے ہیں کہ اس وجہ سے تم وہ گوشت نہ کھاؤ۔ اب اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ گوشت قربانی کا گوشت ہے اور یہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ جتا دیا گیا ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے، دینی امتیاز سے میرا
مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا، بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں اور نہایت گہری ہیں، اور یہاں پہ انسان کی شعور کی آزادی، فریڈم آف کانشیسنس کو بہت ہی گہرے طریقے سے اس میں شامل کر لیا گیا ہے کہ میری آزادی، خداوند یسوع مسیح جو میری آزادی ہے، مائی فریڈم ان لارڈ جیسس کرائسٹ شوڈ ناٹ بی ججڈ بائی somebody else. It is between me and my God. لہٰذا جب میں کوئی چیز کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا تو اس کا فیصلہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، لیکن اگر مجھے گوشت دینے والے شخص نے یہ جتا دیا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے اور میں وہ قربانی کا گوشت وصول بھی کر رہا ہوں، یا میں وہ قربانی کا گوشت کھا رہا ہوں اگر پکا ہوا ہے یا پکا کے کھانے کو، تو میں اس کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ میرا ایمان خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں متزلزل ہے، یعنی میں اپنے دینی عقائد پر مستحکم نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں ایک اور قربانی میں شریک ہو رہا ہوں جو بالکل میرے عقیدے کے مطابق غیر ضروری ہے، اس لیے کیونکہ قربانیوں کا سلسلہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اس تمام گفتگو کو انجام تک پہنچاتے ہوئے ہم ایک اور بائبل مقدس کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی باب یعنی پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 31ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ جب ہم قربانی کا گوشت لے کر اسے قبول کرتے ہیں، جب ہم قربانی کا گوشت جو پکایا گیا ہے اسے کھاتے ہیں، تو ہم اس سے خداوند کا جلال ظاہر نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سب چیزیں روا تو ہیں، لیکن سب چیزیں ہماری بہتری کے لیے نہیں۔ سب چیزیں کھانے کے معاملے میں روا ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے کھانے سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی نفی کریں۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے اور یہ آپ کو جتا دیا جائے، حالات جتا دیں، لوگ دینے والے جتا دیں، یا کوئی کسی طریقے سے جتا دے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ بات آپ کے علم میں، آپ کے شعور میں آ گئی ہے، تو پھر وہ گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی کا گوشت کھانا ہم مسیحیوں کے لیے بائبل مقدس کی ان آیات کی روشنی میں جائز نہیں ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انجیلی میڈیا۔